السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک مسلمہ ہونے کے ناطے آپ سبھی تمام مسلمان بھائی بہنوں سے ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتی ہوں، ایک التجا کرنا چاہتی ہوں، ایک پرخلوص دل سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم مسلمان بھائی بہن آپس میں بھائی بہن نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے اس بات کی ہمیں تعلیم نہیں دی تھی کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں؟ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی نصیحت دی، ہمیں اس بات کی تعلیم فرمائی کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کی مثال ایک جسم کے مانند دی۔ آپ خود اپنے جسم پر غور و فکر کریں کہ کیا ہمارے بدن کا کوئی بھی ایک حصہ جس میں تکلیف ہو، کیا وہ تکلیف ہمارا پورا جسم محسوس نہیں کرتا؟ کیا صرف ہمارے سر میں درد ہو تو کیا اس درد کو صرف سر ہی محسوس کرتا ہے؟ کیا اس درد کی تکلیف ہمارے پورے بدن کو نہیں ہوتی؟ یا ہمارے بدن میں کہیں ذرا سی خروچ آ جائے، ذرا سا کٹ لگ جائے تو کیا وہ درد صرف اسی جگہ تک محدود رہتا ہے؟ کیا وہ ہمارے پورے بدن کو محسوس نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح تمام مسلمان بھائی بہن ایک جسم کے مانند ہیں کہ ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی کو اگر ذرا بھی تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس ہوگا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کتنا دور ہو گئے ہیں، ان سے کتنی لا تعلقی اختیار کر لی ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بہن کس قدر تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہیں، ہم ان کو دیکھ کر بھی اتنے سکون کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا آپ آج کے اس دور سے واقف نہیں ہیں؟ آج کل تو ہر بندے کے ہاتھ میں، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے۔ ہر وقت وہ انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، گویا کی سوشل میڈیا کے کئی سارے پلیٹ فارمز کو دیکھتا رہتا ہے، ان میں بزی رہتا ہے۔ کیا ان میں آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہو رہے اس ظلم و تشدد کو دیکھا نہیں گیا؟ کیا آپ نے اس کے درد کو محسوس کیا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مشکل میں ساتھ دیں؟ کیا صرف ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم انسٹاگرام کی، یوٹیوب کی ریلز کو دیکھ دیکھ کر مزے لیں، ہنسیں، کھلکھلائیں، اسی میں زندگی بسر کر دیں؟ آج ہماری یہ اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے اس ظلم میں جو ان پر ہو رہے ہیں، وہ جس تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم ان میں ان کا ساتھ دیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہم ان کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اتنے مجبور تو نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، الحمدللہ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ ہمارا جسم سلامت ہے۔ آپ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، وہ کن تکلیف میں مبتلا ہیں، پھر بھی ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یہ سوچیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ان تک پہنچ کر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، ہم اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت، اس کی پاور کیا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا کہ انسانوں کی سب سے مضبوط ہتھیار، سب سے مضبوط طاقت اس کی دعا ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان پر ہو رہے ظلم و تشدد کو دور فرما دے۔ کیا آپ نے ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کی شہادت کو نہیں دیکھا کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو جا رہی ہیں، کہ ان معصوم بچوں کی ویڈیوز نہیں دیکھی جا رہی ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ہی بچے ہیں۔
کیا آپ کو یہ درد محسوس نہیں ہو رہا کہ ان معصوم بچوں کو دیکھ کر دل دہل اٹھ رہا ہے؟ آخر ان معصوموں کی کیا غلطیاں ہیں؟ لیکن پھر بھی وہ ظالموں کے اس ظلم کے قربان ہو گئے۔ اللہ ان ماؤں کو صبر دے۔ ان ماؤں کے کیا جذبے ہیں کہ اپنے گود میں چند روز پہلے جن بچوں کو وہ کھلا رہی تھی، جن کو دودھ پلا رہی تھی، جن کی ایک آواز پر، ایک رونے کی کلکاری پر وہ دوڑ کر آتی اور گود میں اٹھا لیتی، سینے سے لگا لیتی، لیکن آج انہی گودوں میں ان معصوم بچوں کی لاشیں ہیں، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں ہیں۔ ان ماؤں کے کیا جگر ہے، کیا مضبوط ایمان ہے۔ اللہ ان کے جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ان بچوں کو گود میں لے کر بھی، ان کی معصوم سی لاشوں کو گود میں لے کر بھی ان کا صرف ایک ہی کلام ہے، ان کی صرف ایک ہی بات ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا ہم ان کو دیکھ کر ذرا سا خود پہ شرم نہیں کر سکتے کہ وہ مائیں، ان کا کیا جذبہ ایمان ہے، وہ باپ جو اپنے بچے کی ایک خوشی کے لیے اپنی زندگی تمام کر دیتا ہے، اپنے بچے کے برائٹ فیوچر کے لیے اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، وہ ان بچوں کی لاشوں کو ہاتھ میں لے کر صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نگاہ اٹھا کے کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، نصر من اللہ و فتح قریب کہہ رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے زخمی بچے اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ واللہ ان کو دیکھ کر خود پر ذرا شرم محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں ان کے جیسے حالات نہیں دیے۔ الحمدللہ ہم بہرحال ہیں، اللہ ہم خوش الحال ہیں۔ تو کیا ہم اپنے ان معصوم بھائیوں کے لیے، ان ظلم میں پھنسے بھائیوں کے لیے، ان تکلیف دہ ماحول میں سے جوجھ رہے بچوں کے لیے ہم دعائیں نہیں کر سکتے؟ اپنے رب سے، اللہ کے واسطے واللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور کم از کم ان کے لیے 2 نوافل ادا کریں اور اپنے رب سے دعائیں کریں، اللہ ہمارے ان معصوم بھائیوں کو، ان مظلوم بھائی بہنوں کو، ان معصوم بچوں کو، ان بوڑھوں کو، جوانوں کو، اللہ سب کو ظالموں کے ظلم و تشدد سے بچا لے، اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان معصوموں کی قربانیوں کو ضائع نہ جانے دے، اللہ انہیں فتح یابی عطا فرما دے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں، جو ظالموں کے ظلم میں مبتلا ہیں، جو حاسدوں کے حسد میں مبتلا ہیں، جو شریروں کی شرارت میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب کو فتح یابی عطا فرمائے، اللہ ان سب کو ان کے حال کو بحال کر دے، ان کو خوشیاں عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو ضائع نہ جانے دے، ان کی قربانیوں کو عند اللہ قبول فرما لے، اللہ انہیں بلند درجات عطا فرما لے، اللہ انہیں کامیابیوں کامرانیاں عطا فرما دے، اللہ ان کے حالات کو بہرحال کر دے، اللہ ان کے حالات کو بہتر کر دے، اللہ انہیں ایسی خوشیاں عطا فرما جو دائمی ہوں، اللہ انہیں ایسی آسانیاں عطا فرما جس میں وہ خوش ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔